محترم اب حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایک عربی سے گناہ سرزد ہو گیا، ایک دیہاتی سے گناہ سرزد ہو گیا۔ جب وہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ پہ پہنچا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جب اس آیہ مبارکہ کو اس عربی نے پڑھا، اس دیہاتی نے پڑھا کہ اب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، اب اس گناہ کی معافی کے لیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ عزیزان محترم وہ عربی جناب والا اس دیہات سے نکلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ جب وہ مدینہ پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ سارے صحابہ کرام ساروں قطار رو رہے ہیں۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ پوچھتے ہوئے آیا، کسی سے پوچھا کہ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کسی صحابی نے روتے ہوئے اشارہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب جناب والا اس عربی نے کہا میں نے تو قرآن پاک پڑھا۔ اب وہی عربی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی مبارک اپنے سر پہ ڈال کے زاروں قطار رو رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، اور خالق کائنات کا یہ فرمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ رب کا حکم تو یہ ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھوں، یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا، اللہ سے بھی معافی مانگنے لگا۔ عزیزان محترم حافظ ابن کثیر نے لکھا قبر سے آواز آئی جا عربی اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اگر نبی کا وسیلہ پیش کرنا حرام اور ناجائز اور شرک ہوتا، صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو 3 دن ہو گئے ہیں اور آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو بس بات ختم۔ جس طرح آج ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے درباروں پہ جانا شرک ہے، قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پہ جانا بدعت ہے، تو وہ صحابی رسول یہ عربی اگر وہ صحابی نہیں تھا تو عزیزان محترم تابعی تو تھا۔ کتنے صحابہ کرام کی زیارت کی، اور پھر صحابہ کہتے کہ جناب اگر تجھ سے ظلم ہو گیا ہے، تو نے اگر کوئی گناہ کیا ہے رب سے معافی مانگ۔ نہیں، یہ قرآن کی تفسیر خود صحابہ کرام کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے گناہ سرزد ہو جائے وہ کہیں اور نہ جائے، نبی کے نام کا وسیلہ پیش کرے، خالق کائنات بخشش فرما دے گا۔